لیکن ہماری بیعت چاروں سلاسل کے اندر ہوتی ہے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر بندہ اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے مجھے خلافت ہے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ سے، شیخ العرب العجب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ کے سلسلہ سے مجھے خلافت ہے سید محمد امین شاہ صاحب مخدوم پوہڑا ضلع خانیوال، حضرت شیخ محمد زکریہ نبر اللہ مرقدہ کے سلسلہ میں مجھے اجازت حاصل ہے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم سے۔ حضرت زکریہ کا سلسلہ بھی ہے، حضرت مدنی کا سلسلہ بھی ہے، حضرت تھانوی کا بھی ہے۔ ان تین سلاسل کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت مدنی کے سلسلے سے مجھے خلافت ہے، الحمدللہ میرے مزاج میں تحریک بہت ہے۔ حضرت تھانوی کے سلسلے سے خلافت ہے، الحمدللہ ہمارے تحریک میں نظم بہت ہے۔ حضرت شیخ زکریہ کے سلسلے سے خلافت ہے تو الحمدللہ ہماری خانقاہوں میں درود پاک اور ذکر کا غلبہ ہے۔ ایسی خانقاہ ہماری آپ کو ملے گی جہاں تحریک بھی ہے، جہاں نظم بھی ہے، جہاں ذکر و فکر بھی ہے۔ اور خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ، کیونکہ کئی سلاسل میں خلافت ہے نا، اب نام کیا رکھے؟ قادریہ رکھے تو چشتیہ، چشتیہ رکھے تو پھر نقشبندیہ، نقشبندیہ رکھے تو پھر سہروردیہ۔ کس شہر کی طرف نسبت کریں؟ ہم نے باہمی مشاورت سے طے کیا ہے کہ ہم اپنی خانقاہ کی نسبت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف کرتے ہیں۔ تو اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ ہمارا مسلک حنفیت ہے، اور دوسری وجہ قرآن کریم نے حنیف سے کہا ہے جہاں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، ہماری خانقاہ میں انشاءاللہ باطل کا شبہ بھی نہیں ہوگا، جب ہوگا حق بیان کریں گے، اس لیے خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ ہے۔ باقی اب چاروں سلاسل ہے، ہر سلسلے کا اذکار کا طریقہ مختلف ہے، ہم ان میں سب سے آسان سلسلہ چشتیہ سمجھتے ہیں، اس لیے سلسلہ چشتیہ کے طرز پہ ہمارے ذکر ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفی اثبات۔ 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے۔ نمبر 2، 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ نمبر 3، 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی۔ اسم ذات کا معنی اللہ کا نام کا ذکر، صرف لفظ اللہ۔ 2 ضربی کا معنی ضرب کہتے ہیں جھٹکے کو، اور 2 ضربی کا معنی 2 جھٹکے مارے۔ اللہ 2 بار کہیں لیکن گنتی میں 1 شمار کریں، اللہ 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 اللہ، یہ 2 ضربے ہیں، یہ 12 تسبیحات پوری ہو۔ پھر ہم 1 تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی کراتے ہیں، 1 جھٹکا، اللہ اللہ۔ یہ کیوں کراتے ہیں؟ اگر کوئی شخص 12 تسبیحات کے بعد مزید ذکر کرنا چاہے تو وہ ذکر اسم ذات کرے، اور 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے 12 تسبیحات پہ رکنا نہیں بلکہ ذکر کو جاری رکھنا ہے، اس لیے 1 تسبیح یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو 13 نہیں کہتے، اس کو 12 کہتے ہیں۔ الحمد سے قرآن شروع کریں اور ناس پہ ختم کرتے ہیں، اور ختم کر کے پھر الف لام میم سے اولئک اور مفلحون تک پڑھتے ہیں۔ لیکن تو پوچھے کتنا قرآن پڑھا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے 1 قرآن اولئک هم المفلحون تک پڑھا ہے، بلکہ کہتے ہیں میں نے 1 قرآن پڑھا ہے۔ اولئک هم المفلحون کا معنی یہ تفاعلاً ہے کہ میں نے قرآن پھر پورا کرنا ہے، میں نے رکنا نہیں ہے۔ 1 مرتبہ ذکر اسم ذات 1 ضربی تسبیح کے پڑھنے کا معنی کہ میں نے ذکر رکنا نہیں ہے بلکہ میں نے اور بڑھانا ہے، اور بڑھانا ہے، اور بڑھانا ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ